بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، بندے کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر کیسا عقیدہ ہونا چاہیے، تو آج کی ویڈیو اس حوالے سے، اور یہ ہمارا پارٹ 2 جو ہے وہ میں ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بندے کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کن کن صفات کی حامل ہے، یہ ہر بندے پر ان عقیدوں کو یاد رکھنا یہ ضروری ہے، اور یہ عقیدہ ہر بندے کا ہونا چاہیے جو آپ کی خدمت میں ابھی رکھنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سماعت کریں کہ بے شک اللہ عز و جل زندہ و قادر ہے، جبار و غالب ہے، اسے کوئی عاجزی اور کوتاہی لائق نہیں ہوتی، اسے اونگ اور نیند آتی ہے، نہ اس پر فنا اور موت طاری ہوتا ہے، یعنی نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور نہ ہی اس پر فنا ہے اور نہ ہی موت طاری ہوتا ہے۔ یہ جتنی بھی صفات ہیں یہ بندوں کے ساتھ خاص ہیں، اللہ کی ذات اس سے پاک اور مبرہ ہے۔ وہ بادشاہی و ملکوت کا مالک، عزت اور جبروت والا ہے، اس کے لیے حکومت اور غلبہ ہے۔ پیدا کرنا اور حکم دینا صرف اللہ کی ذات کے اختیار میں ہے، تمام آسمان اسی کے قابو میں ہے، وہ پیدا کرنے اور ایجاد کرنے میں یکتا ہے، کسی چیز کو ابتداءً وجود دینے اور کسی نمونے کے بغیر پیدا کرنے میں وہ یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس نے مخلوق اور ان کے اعمال کو پیدا کیا، اور ان کے رزق اور موت کا تعین اللہ نے کیا، نہ اس کی مقدورات کا شمار ہے اور نہ ہی اس کی معلومات کی کوئی انتہا ہے، وہ تمام معلومات کا عالم ہے، زمین کی تہ سے لے کر آسمانوں کی بلندیوں تک جو کچھ جاری ہے سب کو گھیرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس ہے۔ اس کے علم سے زمین اور آسمان کا کوئی ذرہ باہر نہیں ہے، بلکہ سخت اندھیری رات میں سیاہ چٹان پر چلنے والی چیونٹی کے چلنے کی آواز کو بھی اللہ تبارک و تعالی کی ذات جو ہے وہ جانتی ہے، اور فضا میں ایک ذرے کی حرکت کو بھی وہ جانتا ہے۔ قربان جائیں، پوشیدہ امور اور دلوں کے وسوسے اور خطرات اور پوشیدہ باتوں کا علم وہ ذات رکھتی ہے، اس کا علم قدیم اور ازلی ہے، وہ ہمیشہ اس علم کے ساتھ متصف ہے، اس کا علم جو ہے وہ نیا نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اس کی صفات میں آنے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ بے شک وہ کائنات کا ارادہ فرمانے والا اور نئے پیدا ہونے والے امور کی تدبیر فرمانے والا ہے، اس کی بادشاہی اور ملکوت میں تھوڑی یا زیادہ، چھوٹی یا بڑی، بھلائی یا برائی، نفع یا نقصان، ایمان یا کفر، عرفان یا انکار، کامیابی یا ناکامی، اطاعت یا نافرمانی، ہر چیز اسی کے فیصلے اور قدرت اور اسی کی حکمت و مشیت سے واقع ہوتی ہے۔ پلک کا جھپکنا اور دل کا خیال اس ذات کی مشیت سے باہر نہیں ہے، جس چیز کو چاہتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے، اور جسے نہیں چاہتا وہ چیز نہیں ہوتی۔ وہی ابتداءً پیدا کرنے والا اور دوبارہ یعنی قرب قیامت میں لوٹانے والا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کی اطاعت کی قوت بھی اس کی محبت اور ارادے سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر تمام انسان، جن، فرشتے، شیاطین دنیا میں کسی بھی چیز، کسی ذرے کو بھی حرکت دینے پر اتفاق کر لیں یا اسے ٹھہرا دیں
تو اللہ عز و جل کے ارادہ مشیت کے بغیر وہ اس سے عاجز رہ جائیں گے۔ اس کا ارادہ دیگر صفات کے ساتھ اس کی ذات میں قائم ہے، وہ ہمیشہ سے اس سے موصوف ہے۔ اس نے ازل میں اشیاء کے وجود کا، ان کے اوقات پر ظہور کا ارادہ فرمایا، چنانچہ ہر چیز اس کے ازلی ارادے کے مطابق بغیر کسی تقدیم و تاخیر کے اپنے وقت پر ظاہر ہوئی۔ اس نے امور کی تدبیر سوچ وچار اور وقت کی تاخیر کے بغیر فرمائی، اس لیے اسے کوئی ایک کام دوسرے کام سے غافل نہیں رہتا، بلکہ وہ ذات ہے جو فرماتی ہے کن تو فیکون، جو فرماتی ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تمام بنی نوع انسان جو کہ اشرف المخلوق ہے، اللہ کی ذات کا نائب ہے، وہ بھی اللہ کی محتاج ہے۔ اس کی مرضی، اس کی مشیت کے بغیر ہم میں سے کوئی بھی پلک تک نہیں جھپکتا، بلکہ جتنی بھی انسانیت ہے، جتنی بھی مخلوقات ہے، وہ ساری کی ساری اس مخلوق کے بارے میں میرے رب نے فرمایا ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پر ایک چلنے والا، ایک رینگنے والا جو کیڑا ہے، اس کے رزق کا ذمہ بھی میرا رب فرماتا ہے کہ میرے رب نے اٹھایا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کا ذمہ جب اٹھایا ہوا ہے تو اس مخلوق کی، ان مخلوقات میں سے انسان کی یہ ایک ڈیوٹی بنتی ہے، ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس ذات کو پہچانے، اس ذات کی صفات کو پہچانے، اور ان صفات کے ساتھ جو ہے وہ اس ذات پر اپنا عقیدہ قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔